میرے مطالعہ کی حد تک قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پودوں اور پھلدار درختوں کے بڑے ذکر کیے ہیں، بہت سارے پھلدار درختوں کا ذکر ہے، لیکن جتنی تفصیل کے ساتھ اور جس قدر کے انداز میں کھجور اور اس کے درخت کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے، کسی بھی پھلدار درخت کا ذکر اس طرح قرآن پاک میں نہیں ہوا ہے۔ کھجور کے درخت کو عربی میں نخل کہتے ہیں، نخل، نون خا لام۔ قرآن پاک نے کھجور کے درخت کا ذکر کیا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نخل کے اندر وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، اور اگر ایک درخت ہو تو اس کو نخل کہتے ہیں، اور اگر پورا باغ ہو کھجوروں کا تو اس کو قرآن نخیل کہتا ہے، نخیل۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کو؟ نخیل۔ اور تر کھجوروں کو قرآن رطب کہتا ہے، تساقط علیک رطبا جنیا، تر کھجوروں کو رطب۔ اور کھجوروں کی اقسام میں سے اعلیٰ قسم اجوا ہے، اور اجوا کھجوروں میں سے اعلیٰ قسم لینا ہے۔ کیا ہے؟ لینا۔ یہ کھجور، اجوا کھجور کی ایک قسم ہے، لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا ذکر قرآن پاک میں نام لے کر فرمایا ہے۔ اور ما قطعتمون من لینا، سورۃ الحشر کے اندر جا کر لینا کھجور کا ذکر فرمایا ہے۔ کھجور کے اندر سے جو گٹھلی نکلتی ہے، گٹھلی، اس کو قرآن پاک کتمیر کہتا ہے۔ ما یملکون من کتمیر، جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو وہ تو ایک گٹھلی کے مالک بھی نہیں ہے۔ ما یملکون من کتمیر۔ اور گٹھلی کے آپ شیپ دیکھیں، شکل دیکھیں تو اس کے اندر ایک شگاف ہوتا ہے، ایک چیر ہوتا ہے، گٹھلی کے درمیان میں ایک جو ہے وہ سلائڈ سی ہوتی ہے، اس کا نام بھی قرآن نے رکھا ہے، اور اس کو قرآن پاک نے نکیر کہا ہے۔ نکیر، نون قاف نقطوں والا یا اور را، اس کو نکیر کہا ہے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو ہم مال دیتے ہیں بہت سارا، لیکن ان کا اندر اتنا کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے سلائٹ اور شگاف کے برابر بھی خرچ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھیے، کتنی تفصیل سے اللہ کھجور اور اس کے درخت کو بیان فرما۔ کھجور کی جو گٹھلی ہے، اس کے اندر جو سلائٹ اور چیر ہے یا شگاف ہے، جب آپ کھجور کھا لیتے ہیں تو اس گٹھلی کے اوپر ایک رقیق اور باریک سا کور ہوتا ہے وائٹ کلر کا، اور ایک اس سلائڈ سے دھاگا سا نکلتا ہے، دھاگا ٹائپ کا اس سلائڈ سے نکلتا ہے۔ اس سلائڈ اور شگاف اور چیر سے نکلنے والا جو وہ وائٹ کلر کا ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بھی قرآن پاک میں نام دیا ہے اور فتیل کہا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، جب تم ہمارے پاس قیامت کے دن آؤ گے ہم اس دھاگے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ یقین کریں جتنا ذکر کھجور اور اس کے درخت کا قرآن میں، صرف ایک مثال میں قرآنی آپ کو دیتا چلوں۔ قرآن پاک نے یہ بھی ایک کھجور کا انداز بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی خاتون پریگننسی کی حالت میں ہے اور اس کو یوٹرنلائن پین ہے، درد ذہ میں وہ مبتلا ہے، تو قرآن پاک اشارتاً اس کو جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے کہ اس وقت وہ تر کھجوریں کھایا کرے۔ درد میں فاقہ ہوگا، برتھ میں، ولادت میں آسانی ہوگی، آنے والا بچہ وہ جو ہے تندرست اور توانا ہوگا، اور اس بچے کی جو ماں ہے اس کو اس پروسیس سے گزرتے ہوئے جتنی بھی کمزوریوں کا سامنا ہوتا ہے وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ انسٹنٹ انرجی اللہ تعالیٰ اس وقت مہیا کر دیتا ہے۔ یہ بھی قرآن نے ترغیب دی۔ کہاں پر؟ حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا، جب آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ کے حکم سے شہر چھوڑ کر وہ ایک نہر کے کنارے پر ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اور عین اس وقت جب برتھ اور ولادت کا وقت تھا
تو اللہ کی طرف سے حکم آیا جو کہ سورت مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بیان فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم میری بندی، یہ جس درخت کے ساتھ کھجور کے آپ نے ٹیک لگائی، ذرا اس کو پکڑ کے تھوڑا ہلائیے۔ ہزی کا مطلب ہلانا۔ الیک بجذع النخلہ، نخلہ کھجور کا درخت، اس کو تھوڑا ہلائیے، رزلٹ کیا ہوگا؟ تساقط علیک رطبا جنیا، آپ کے اوپر تر کھجوریں گریں گی آپ کی گود میں، آپ ان تر کھجوروں کو کھائیے گا، اس کے بعد اللہ آپ کو بیٹا دے گا، تو آپ اس بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے گا۔ تبوک کے اندر کنگ فہد سول اسپتال تبوک کے اندر جو ہے نا، اس میں یہ ابھی ریسنٹلی ریسرچ ہوئی ہے قرآن پاک کے اس فرمان پر۔ انہوں نے تقریباً 50 خواتین جو ہیں، ان جو پریگننسی کی حالت میں تھیں، ان کو کھجوریں، تر کھجوریں کھلائیں، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو جب رزلٹ کیا اور اس کی برتھ ہوئی، بچے کی پیدائش ہوئی، تو انہوں نے کچھ اور خواتین کو بھی رکھا جن کو انہوں نے یہ خوراک اور یہ کھجوریں نہیں کھلائی تھی، تو ان کے اندر انہوں نے واضح فرق دیکھا۔ کیا کہ ان کے پروسیس میں آسانی ہوئی، تکلیف کم ہوئی، ماں کو جو اس وقت انرجی چاہیے ہوتی ہے فوراً وہ قدرتی طور پہ پوری ہو گئی، اور اس کے بعد جو آنے والا نومولود ہے اس کے جسم میں بھی انرجی اور جو شفافیت ہے اور صحت ہے وہ باقی بچوں کی بنسبت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ تو یہ ایک کھجور کا انداز ہے۔ آخر میں ایک حدیث سماعت فرمائیے کھجور کے حوالے سے، میں پھر آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت لا تمر فیہ یجاء اہلہ جیاء اہلہ، فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں ہوتی ہے اس گھر والے بھوکے رہتے ہیں۔ اس کا الٹ کیجئے، جس گھر میں کھجوریں رہتی ہیں اس کی برکت سے اللہ اس گھر والے کو بھوک کا سامنا نہیں کرنے دیتا ہے۔ یہ کھجوروں کی برکت ہے، کھجوروں کی۔